أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 61 سے 63 تک کی آیتیں. یہ آیتیں لائیو ایگزامپل ہے کہ واقعی یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کے ذریعے سے وہ بالکل سچی ہیں. یہ ایک اسٹوری ہے اس کے پیچھے. پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جیسا بولا ویسا وہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں. اگر تیار ہو جاتے تو اس کا مطلب وہ لوگ سچے تھے، نہیں ہوئے اس کا مطلب وہ غلط. ایک چیلنج دیا گیا ان کو کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر لو، ہم بھی وہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اگر جو بھی اس کے بارے میں تم سے حجت کرے، بحث کرے اس کتاب کے بارے میں، علم آ جانے کے بعد، تو تم کہو کہ آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ. ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلا لو. اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جھوٹوں پر لعنت فرما، قرض کر دے، سراپ دے. بے شک یہ بالکل سچے واقعات ہیں، گھٹنائیں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی خدا اور ایشور نہیں ہے. اور بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور، شکتیشالی اور سب سے زیادہ حکمت والا، بدھیمان ہے. اور اگر یہ لوگ پلٹ جائیں، یہ بات نہ مانے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو یعنی بھرشٹاچاریوں کو اچھی طرح جانتا ہے. So whoever argues with you about it after this knowledge has come to you, say, come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then supplicate or earnestly and invoke the curse of Allah on the liars among us. Indeed, this is a true narration, and there is no deity except Allah, and indeed Allah is all powerful, all wise. And if they turn away, indeed Allah is knowing of corrupters. واقعہ کیا ہوا تھا اور کیا وہ لوگ بات مانے یا نہیں؟ یہ چیلنج ہے نا، ایک چیلنج دیا گیا کیا کہ یہ صحیح چیز ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ غلط ہے اور تم صحیح ہو
تو آؤ ہم ایک کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تم اپنی پوری فیملی کو بلا لو، ہم اپنی پوری فیملی کو بلا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم میں سے جو غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس پر تو اپنی لعنت بھیج دے، یعنی عذاب بھیج دے. ہوا یہ تھا کہ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے گئے، اس کے 10ویں سال کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے. نجران اس وقت کرسچنز کا بہت بڑا یہ تھا، سینٹر تھا. اس میں 60 لوگ تھے، 60، اور ان کے 14 بڑے بڑے یہ فادرز اور ریلیجیس اسکالرز تھے، لیڈرز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اس میں ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اپنی، اور اس کے بعد ان سے بات کی. تو وہ بات چیت میں سے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا؟ تو کہا کہ ہاں، تو ہماری کتاب میں بھی ہے. کہا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے؟ کیا وہ مرے نہیں؟ تو کہا کہ ہاں وہ تو مر گئے. تو کہا کہ پھر عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے؟ دوسرا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور رزق دینے والا ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا عیسیٰ بھی ایسے ہی تھے؟ تو کہا کہ نہیں. تیسرا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے؟ تو کہا کہ نہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور انسانی ضروریات، پیشاب پاخانے سے یا بیماری سے پاک ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، انہیں بیماریاں ہوتی تھی، تو کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ مانے نہیں. تو لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کہا کہ اب یہ بولو کہ ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے نا، آؤ ہم لوگ مل کے، تم 60 لوگ ہو، میں اپنی فیملی کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی فیملی کو لے کے آ جاؤ. تو جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے کیا کہا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اس کنڈیشن کو، اس شرط کو نہیں مانے تو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے، علیم بالمفسدین، یہ کرپٹرز ہیں، یہ ان کے دل دماغ سب سڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، یہ مانیں گے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی تو وہ بولے کہ ٹھیک ہے، تھوڑا مشورہ کر لینے دیجیے. الگ گئے وہ لوگ، جا کے مشورہ کیا. تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے بولا، تمہیں معلوم نہیں ہے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی، آخری نبی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا، اور یہ وہ ہے. اگر ہم لوگوں نے دعا کی مل کے تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں زندہ، اور یہ بات پوری دنیا کے خاتمے تک لوگ ہماری ذلت اور رسوائی کو یاد رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ سلامتی اسی میں کہ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ. اور وہ لوگ وہاں سے بغیر مانے ہوئے، بغیر ایکسیپٹ کیے ہوئے وہاں سے چلے گئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں نمبر 1، بات بالکل پرفیکٹ انداز میں رکھنی چاہیے، 2-2-4 کی طرح کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے. اب دیکھیے کیسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان کے پاس کسی کا جواب نہیں تھا. اور نمبر 2، اگر ہم سچے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو تم نہیں مانتے ہو، آؤ ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے، جو غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو. لیکن اس کے لیے کیا، پورا پرفیکٹ ہونا چاہیے. اگر تھوڑا بھی غلط سلط ہوا تو وہ لعنت
وہ قرض وہ سراب ہمارے اوپر آ کے پڑ جائے گی، ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آ کر کے دعا کر لیتے تو گھر جانے کے بعد نہ وہ بچتے، نہ ان کی اولاد بچتی، نہ ان کا مال بچتا، نہ سب تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو رہی۔ اور آخری سبق یہ ملتا ہے کہ آپ چاہے ریئلٹی کو کسی بھی طرح بیان کر دیں، ہر آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ لاسٹ مومنٹ تک کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔